ربي ذو الجلال والإكرام. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام قرآن. میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی. ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآنی آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عام اور سادہ لفظوں میں قرآن مجید کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچ جائے. اس مقصد کے لیے آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ، تلاوت اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو، اور وہ خدا اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی امانت کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور سب کچھ قرآن مجید روشن کتاب میں موجود ہے. ناظرین، تلاوت قرآن اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہوا. اب اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں، کچھ نکات اور قرآنی پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے اس آیت مجیدہ میں لفظ دابہ آیا. یہ لفظ دبیب سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے آہستہ چلنا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، لیکن اس کا اطلاق ہر چلنے والی چیز پر ہوتا ہے. اسی سے ماخوذ دابہ ہے یہاں پر، اسی لیے اس کا ترجمہ ہر چلنے والا، زمین پر چلنے والا کیا. دوسری بات، اس آیت مبارکہ میں لفظ رزق آیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہاں پہ رزق سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر رزق ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مسلسل بخشش اور عطا کی ہے. خواہ یہ جو عطا کرنے والی چیز ہیں یہ مادی چیز ہو یا معنوی چیز ہو، دونوں رزق ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مادی چیزیں انسان کو حاصل ہوا ہے وہ بھی رزق ہیں، جو معنوی چیزیں حاصل ہوئی ہے وہ بھی رزق ہیں. مثلا ہم دعا میں کہتے ہیں کہ اللہم ارزقنی علما نافعا، اے پروردگار ہمیں ایسے نفع بخش علم عطا کریں. یہ جو نفع بخش علم ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرماتا ہے وہ موجودات کے لحاظ سے ہر لحاظ سے مناسب اور توانا ہوتا ہے. اس کی مثال اگر دیکھ لیں، شکم مادر میں موجود بچہ ہے،
اس بچے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی مناسبت سے غذا فراہم کیا ہے۔ اسی بچے کے غذا کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو اس کی مناسبت سے ہر دن کے حساب سے، ہر روز کے حساب سے اس کو مختلف غذا چاہیے ہوتی ہے، اس کی مناسبت تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پیدا ہونے کے بعد وہ جو غذا شکم مادر میں مل رہا تھا وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو دودھ کی شکل میں غذا ملنے لگتا ہے۔ ورنہ انسان کس طرح اور کس قدرت کے تحت اس کی روزی شکم مادر میں پہنچائے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی کی قدرت میں نہیں کہ اس بچے کو جو ماں کے شکم میں ہے اس کو رزق پہنچائے، اس کو کچھ کھانا دے دے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے۔ یا اس کے بعد اگر دیکھیں تو نومولود بچہ ہے، وہ نومولود بچہ کس طرح سے اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے؟ وہیں خدا ہے جو ماں کی شکل میں اس کو دودھ پلانے والی، رزق دینے والی ایک ذات ہے، مگر جو ذات رزق دینے والی ہے وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ پس تمام موجودات کے لیے اللہ کی طرف سے مناسب رزق مہیا ہے۔ مولا امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمن امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، رزق دو طرح کا ہے، ایک کو تم اپنی کوشش اور سعی کے ساتھ حاصل کرتے ہو، اور ایک خود بخود تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جس کی انسان خود ڈھونڈ کے، جستجو کر کے، مشقت کر کے حاصل کرتے ہو، اور ایک خود بخود انسان کے پاس آ جاتا ہے، مثلا روشنی، بارش، ہوا، یہ چیزیں اس دنیا میں، اور انسان کی ہوا اور انسان کی ہوش، حواس، حافظہ اور استعداد، انسان کے جو اندرونی کیفیات ہیں، اندرونی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں، نعمت ہے۔ بس آیت کی مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گوشہ نشین ہو جائیں، گوشہ نشین ہو کر آسمان کی طرف، آسمان سے نازل ہونے کا، آسمان سے غذا نازل ہونے کا انتظار کرتا رہے اور خود کسی قسم کی سعی و کوشش نہ کرے، یہ اس آیت کا مراد نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم رزق کی تلاش کریں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت کریں، اس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت کریں، اور ساتھ یہ بھی سمجھے کہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، رازق خداوند قدوس کی ذات ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہوا، جیسے کہ ارشاد ہوا یعلم مستقرہا و مستودعہا، یعنی کائنات کی روزی رسان کے لیے ضروری ہے، یعنی جو شخص یا جو ذات کائنات کی رزق کا ذمہ دار ہیں، لوگوں کو رزق دینے کا ذمہ دار ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مخلوق کی جائے پیدائش، جائے رہائش اور اس کی تمام ضروریات کو جانتا ہو۔ اس انسان کے ضروریات کو جانتا ہو تب جا کے وہ رازق ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کائنات میں ایک ایسا جدید نظام متعارف ہو، یا ایک ایسا نظام کار فرما ہو
جو ہر چیز اور قسم کی آخری تعداد کو جانتا ہو اور ہر انسان کے آخری ضروریات کو جانتا ہو، ایسی کوئی سسٹم متعارف ہو یا ایسی سسٹم موجود ہو جو کائنات میں تمام انسانوں کی ضروریات، تمام انسانوں کی رہن سہن، رہنے کی جگہ، ہر چیز کو جانتا ہو، یا انسانوں کی رہائش کا مقام جانتا ہو، علم رکھتا ہو، انسانوں کے بارے میں علم ہو، دریائی، ہوائی، صحرائی جانوروں کی تعداد کو جانتا ہو، ان کی رہائش کے جگہ کو جانتا ہو، ان کی ضروریات کا بھی اندازہ ہو، وہ جانتا ہو کہ اس انسان کے لیے کتنی چیز کی ضرورت ہے، اس کی ضروریات کیا کیا چیزیں ہیں، اس انسان کی یا اس حیوان کی، اس جاندار کی، اس نبات کی کیا ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہو، تب جا کے وہ رازق ہو سکتا ہے۔ بس وہ رازق کائنات جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، ہر چیز کے رہائش کے بارے میں، تعداد کے بارے میں، چھوٹے کے بارے میں، بڑے کے بارے میں، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ وہ ذات صرف اور صرف خداوند کریم کی ذات ہے جو ہر مخلوق کی ٹھہرنے کی جگہ اور تمام ضروریات کا علم رکھتا ہے۔ ناظرین، اس آیت مجیدہ کی آخر میں جو ارشاد ہوا کل فی کتاب مبین، اس جملے کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا، یہ ہم سمجھایا گیا کہ تمام چیزوں کا علم کتاب مبین میں ہے، قرآن مجید میں ہے، ہر چیز کے بارے میں علم اس کتاب میں ہے۔ بس وہ ذات جس نے اس کتاب مبین کو نازل کیا ہے، وہ تمام مخلوقات کو، تمام جمادات کو، تمام حیوانات کو جاننے والا ہے، اس کا علم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جو آخری میسج ہے، وہ میسج یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کی تمام اطلاعات، معلومات، اعداد و شمار صحیح اور روشن انداز میں ایک مرکزی مقام پر ثبت اور ضبط کیا گیا ہے۔ وہ ثبت و ضبط والی رجسٹر یا جہاں پر ثبت کیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں، ہر خشک و تر کے بارے میں بیان ہوا ہے، اسی لیے فرمایا کل فی کتاب مبین۔ تو خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی، اس قرآن مجید سے پیغام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام پیام قرآن کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔